بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم چل رہا ہے، میں نے کہا سوچا کچھ محرم کے حوالے سے بات ہو جائے۔ یہ ہم نے دیکھ کی تھی تو میں نے کہا ساتھ ساتھ میں دیکھ کا سامان بانٹتی بھی جاؤں گی، پیکنگ کرتی جاؤں گی، اور ساتھ ساتھ آپ سے محرم کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوتی جائے گی۔ محرم کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے میں کلیئر کر دوں آپ لوگوں کو، میں نہ تو شیعہ ہوں نہ میں سنی ہوں، ہمیں ایک ہمیں مسلمان بن کر ہی رہنا چاہیے۔ میں جانتی ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنے موقف کو بنانے کے لیے، اپنانے کے لیے، لیکن میں ادھر کوئی بھی تفریقی بات نہیں کروں گی۔ میں صرف تھوڑی سی پازیٹیو اور تھوڑا سا اپنا نظریہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ہمیں محرم کا احترام کیوں کرنا چاہیے، ہمیں محرم کے حوالے سے، ہمیں اس کے احترام کے حوالے سے، ان کی قربانیوں کے حوالے سے انہیں کیوں یاد رکھنا چاہیے۔ محرم صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ پانی بند ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ محرم اس چیز کا نام ہے پانی کیوں بند ہوا، وہ کیوں شہید ہوئے، انہوں نے اتنا کچھ کیوں برداشت کیا۔ وہ آپ وسلم کی پیاری، سب سے پیاری بیٹی کے بچے تھے، آپ وسلم کے نواسے تھے، ان پہ اتنا ظلم ہو، وہ بھی ایک مسلمان نے ہی کیا، یہ بھی نہیں کہ کسی غیر مسلم نے کیا، کلمہ گو مسلمان نے کیا۔ تو یہ چیز بڑی ہلا دینے والی ہوتی ہے کہ جو ہمارے لیے دین لے کر آئے، ہم نے انہی کی اولاد کو ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود شریف میں ہم جب درود بھیجتے ہیں تو ہم ان کی آل کو بھی درود بھیجتے ہیں۔ اگر آپ کبھی غور کریں، آپ میں درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مطلب ان کی آل میں بھی درود شریف بھیجتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ اتنے گم ہو جاتے ہیں تفریقوں میں، اتنے ہم شیعہ سنی کے ماحول میں گم ہو جاتے ہیں کہ جہاں ہمیں احترام کرنا چاہیے وہاں ہم احتراموں کی چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ محرم، ہم نے اس چیز کو ڈسکس نہیں کرنا کہ محرم میں ہمیں یہ شیعہ کیا کرتے ہیں یا سنی اس چیز کو کیوں، کیونکہ اگر آپ شیعہ ہو یا سنی ہو، دونوں فرقوں میں کہیں نہ کہیں اپنے فرقوں کو بڑھائی دینے کے لیے نیگیٹو باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ اپنے سے اڈیپٹ کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے اڈیپٹ کی باتوں کو آپ پازیٹیو پوائنٹ آف لینا، میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ وسلم کے نواسہ رسول، آپ وسلم کے امام اسلام، ان کا پورا گھرانہ شہید ہو گیا، لٹا دیا گیا، ان کے اصحاب کو ساروں کو قربانی کر دی گئی۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں ہے، یہ تاریخ کا صرف ایک باب نہیں ہے، یہ ایک واضح مثال ہے کہ ہم بنی نوح انسان جو ہیں دو گروپوں میں تقسیم ہیں، حق اور سچ کے درمیان۔ جہاں کرسی کی، پیسے کی بات آ جاتی ہے وہاں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہمیں آج کے دور میں بھی حضرت حسین زندہ ہوتے تو میں کہہ سکتی ہوں کہ کچھ لوگ ہمیشہ کرسی کو پریورٹی دیتے، حق اور سچ کو پریورٹی نہیں دیتے۔ یہ بات تو بالکل 100% شیور ہونا، کیونکہ ہمارے بھی بہت سے لوگ ہیں جو بہت نیگیٹو رہتے ہیں۔ یزید صرف یہ ایک نام نہیں، یزید دل میں ایک غیبت کا، نفرت کا، اپنے آپ کو انا سے اوپر لے کے جانے کا نام ہے۔ بنی نوح انسان ہے نا، اسرائیل علیہ السلام کی قوم، جن کو اللہ نے منت سلوہ بھیجا کہ چلو میری امت یا قوم ہے، یہ کہ جو لوگ ہیں انہیں منت نہ کرنی پڑے، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم تو تھک گئے ہیں اوپر سے منت سلوہ کھا کے، ہمیں کچھ ایسا دیا جائے کہ ہم خود بنائیں اور خود ہم اس کی کاشتکاری کریں، خود سارا کچھ کریں۔ تو اللہ نے پھر گندم وغیرہ دیا۔ مطلب وہ اتنے ناشکرے ہم لوگ ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک چیز اچھی مل رہی تھی، اس پہ بھی اس نے شکر ادا نہیں کیا۔ حضرت امام علیہ السلام ان کو یاد رکھنا، ان کے حق کو یاد رکھنا، ان کی نماز کو، ان کے طریقوں کو یاد رکھنا، آج بھی ہمارے درمیان، ہمارے گروہوں میں کہیں نہ کہیں یزید، معاویہ ایسے لوگ جو ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں فرعون جیسے لوگ زندہ ہیں جو آج بھی ظلم کی مثال ہے۔ یزید ہو، فرعون ہو، یہ سب لوگ ایک اندر سے اپنی انا کو، اپنے آپ کو تسلیم کے لیے، یہ اس لیے ہے کہ شاید ہم بہت ہی بڑی چیز تھے۔ میں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کروں گی، موضوع پہ آؤں گی۔ اصل میں میرا جو پرپز ہے نا ویڈیو بنانے کا، میرا یہی ہے کہ ہم محرم کا احترام کریں۔ اب خود سوچیں، آپ کا اپنا کوئی فوت ہو جائے، آپ سالوں سال اس کی برسی کرتے ہیں، سالوں سال اس کو یاد کرتے ہیں، آپ لوگوں کو دکھ نہیں پہنچتا، وہ دن آتا ہے آپ وہ دن یاد کر کے سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ انسیڈنٹ ایسے ہوا، ہم نے یہ چیز ایسے، جس کے اوپر تکلیف، جس کے اوپر گزرتی ہے، تو ہم یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ جو ہمارے نبی، جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے، جنہوں نے ہمیں روزے قیامت ہمارے لیے دعا کرنی ہے، ہم نے ان کی اولاد کا ہم غم نہیں کر سکتے؟ ہم 2-4 دن اپنے گانے نہیں بند کر سکتے، اپنے موبائل پہ ڈرامے نہیں بند کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں بند کر سکتے؟ اتنی کون سی ہمیں جلدی ہے کہ ہم لوگ وہ چیزیں بند نہیں کر سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی میں اتنی تکلیفیں، اپنے بیٹے جو ان کے
پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے، 9 سال کا بیٹا فوت ہو گیا، ان کی جو بیٹیاں تھیں 3 وہ بھی انہوں نے، ان کی تکلیفیں بھی سہی، وہ بھی فوت ہو گئی، ان کی ایک آخری لاڈلی بیٹی بچی جن کی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے شادی کی، ان کے بچوں کو اپنے سینے پہ کھلایا، اپنے کندھوں پہ جھولے دلوائے، ان کا بوسہ لیا، جن کی شکل اور دھاڑ ان سے مشابہ ہوتا تھا ان کو ہم نے ذبح کر دیا. ہم نے نہیں، نعوذ باللہ کچھ مسلمانوں نے، سو کولڈ مسلمانوں نے ان کو صرف اور صرف ذبح کر دیا. اب یہ سوچیں کہ یزید اتنا بزدل تھا کہ وہ 72 ملکوں کے لشکر چاہ رہا تھا کہ اکٹھے کروں اور میں حضرت حسین رضی اللہ امام علیہ السلام سے جنگ کروں. اور ہم حضرت امام علیہ السلام اتنے بہادر تھے کہ وہ اپنے لوگوں کو پھر بھی کہہ رہے تھے، کسی کا دل کرے، اپنے 72 لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ کسی کا من کرے تو وہ رہے، کسی کا من نہیں ہے تو وہ جا سکتا ہے، میں کسی سے روزے قیامت سوال نہیں کروں گا. اتنی بڑی یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہی کر سکتی تھی اور کوئی بھی نہیں کر سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا تھے اور نانا کو اپنے بچیوں کے جو بچے ہوتے ہیں بڑے پیارا ہوتے ہیں. جو آج اگر جو مائیں ہیں وہ جان سکتی ہیں کہ ہمارے بچے کو چوٹ لگے تو ہمیں کو تکلیف کتنی ہوتی ہے. جو نانا ہے وہ جانتے ہیں ہمارے آگے بیٹی کو اولاد کو تکلیف لگے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ہم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر چند دن اپنے آپ کو چپ نہیں رکھ سکتے؟ ہم چند دن چیزوں کو، فرقے بازی کو چھوڑ کے، ہر چیز کو چھوڑ کے ہم لوگ نہیں کر سکتے کہ ہم حضرت امام حسین کے راستے پہ چلیں؟ یہ ٹھیک ہے، ہر مذہب میں نعوذ باللہ ہر فرقے میں کوئی نہ کوئی چیز اڈیپٹیو ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں غلط ہیں، لیکن ہم نے ضرور غلط چیز کو ہی پوائنٹ آؤٹ کرنا. ہم کیوں نہیں پازیٹیو چیز کو لے کے چلتے؟ اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں پازیٹیو چیز لے کو ہی چلنا. ہم نمازیں پڑھیں جس کے لیے انہوں نے قربانی، جس دین کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، ہم قرآن پاک پڑھیں. یہ کہنا بھی بند کریں کہ شہید زندہ ہے، شہید کی موت کا ماتم نہ کرو، یا شہید کی موت کا غم نہ، ٹھیک ہے ماتم نہ کرو لیکن دل میں غم کرو. غم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، غم کرنے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے. کیا آپ اپنے مرے کا غم نہیں کرتے؟ کیا آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا، کیا اپنے پیرنٹس کا، یا آپ لوگوں کے کوئی پیارے فوت ہو جائیں گے ان کا غم نہیں کرتے؟ آپ چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں چھوڑ سکتے نا. تو آپ وسلم اور اللہ کبھی بھی کسی بھی جان پہ اس کے زیادہ عذاب نہیں ڈالتا. وہ بہت بڑی ہستیاں تھیں، ان کو اللہ نے بشارت دی تھی، ان کو اللہ نے ایسے ہی بشارت نہیں دی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ میرے پیارے نواسی یہاں پہ شہید ہوں گے، یہی میرے 100 کروڑ کلمہ پڑے ہوئے کچھ لوگ ہوں گے بیچ میں سے جو ان کو ذبح کریں گے. نمازی پرہیزی سب کچھ ہوں گے. پرپس یہ نہیں ہے کہ عام کلمہ گو ہیں، نمازی پرہیزی ہیں، پرپس یہ ہے کہ انہوں نے قربانی دی، اس کو تسلیم کریں. حضرت امام حسین علیہ السلام عظیم ذی وقار ہستی ہیں جن کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین رضی اللہ سے ہوں. جس نے اس سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے اس سے اذیت دی اس نے گویا مجھے اذیت دی. لیکن ایسی جاہل امت ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ کر امام حسین علیہ السلام کی گردن پر خنجر چلا دیا. کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا سوچ کے بھی دل چیر جاتا ہے. ان کی گردن پہ تو نے کتنے بوسے دیے ہیں، ان کو اپنے کندھوں پہ کھلایا، جن کے کندھوں پہ بیٹھنے سے نماز لمبی کر دی گئی ہے. ان کے لیے میں نماز لمبی کر دوں، سجدہ لمبا کر دوں، کوئی ایشو نہیں ہے. میرا صرف پرپس اتنا ہے کہ محرم کا احترام کریں، محرم کو لے کے چلیں، محرم میں فرقہ بازی نہ کریں. مجھے امید ہے آپ لوگ میرے پیغام کو سمجھیں گے، میرے پیغام کو سوچیں گے. یا میں کسی بھی فرقے کی پیروی نہیں کر رہی ہے، میں کسی فرقے کو لیکن چلو صرف کہہ رہی ہوں کہ محرم کا احترام کریں، یہ بہت ضروری ہے. فرقے بازی کو چھوڑیں، یہ ڈپلومیٹک کی تعریفوں کو چھوڑیں کہ ہم یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ایسے کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. آپ خود کو دیکھیں نا، آپ کیا کرتے ہیں. ہمارے پر فرض ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آل پہ درود بھیجتے ہیں، تو اس درود کا مان رکھیں، اس درود کو لے کے چلیں. اس درود کا مان رکھیں. ہم درود شریف نماز میں پڑھتے ہیں، 5 وقت پڑھتے ہیں، اور اس نماز کو سمجھیں، اس کے مطلب کو سمجھیں، اس کی ہر چیز کو سمجھیں. ہم ایک مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کی پیروی کرے، اس کے رسول کی پیروی کرے، اور اس کے رسول نے جو کہا اس کی پیروی کرے. تو فرقوں بازی سے باہر آئیں. مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. اللہ حافظ.